علیکم، میں امداد سومرو۔ مسلم لیگ نون لندن میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کی حکمت عملی طے کر رہی ہے اور ماضی کے تجربوں کو سامنے رکھ کر وہ جو غلطیاں اب تک کی گئیں وہ غلطیاں نہ دہرانے کے متعلق نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی قیادت کو خاص ہدایات دے رہے ہیں، اور اس سارے معاملے میں پنجاب میں آنے والی ایک بار پھر جو تبدیلی تھی، ایک بار پھر آنی تھی، وہ پڑ گئی ہے کھٹائی میں۔ یعنی پرویز الہی صاحب کو کچھ دن کی مہلت مل گئی ہے مسلم لیگ نون کے اندر کے معاملات کی وجہ سے۔ مسلم لیگ نون مسلسل الیکشن ہار رہی ہے، شکست خوردہ ہے، اور مسلم لیگ نون کا وہ جو عوامی ایک مقبولیت پنجاب میں ہے اس کو مسلم لیگ نون مٹیریلائز نہیں کر پا رہی، اس کو استعمال نہیں کر پا رہی، بلکہ اس کو دکھا بھی نہیں پا رہی۔ بہت ایک ہوتا ہے نا کمزور پوزیشن میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مسلم لیگ نون خود ہی ڈپریشن میں چلی گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ جو جائزہ لیا گیا ہے، مختلف رپورٹس نواز شریف صاحب کے پاس اپنا جولائی کے حوالے سے بھی کہ جولائی میں انتخابات کیوں ہارے ہم، وہ رپورٹ بھی نواز شریف صاحب کو دی گئی تھیں، وہ پریس کانفرنسز بھی کر کے بتا دیا گیا تھا کہ جی یہ وجوہات تھیں۔ اور اب انتخابات کیوں ہارے ہیں، یہ جو فیصل آباد کا اور ننکانہ صاحب کا، اس پر بھی نواز شریف صاحب کو انیشل ایک رپورٹ دی گئی کہ جی یہ وجہ ہے۔ نواز شریف صاحب نے وہ وجوہات پکڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی کہ یہ وجوہات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی کوئی ایک بندہ جو جماعت کو لے کر آگے بڑھے پاکستان میں، یہ صورتحال نہیں ہے۔ سارے کے سارے اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں اور جماعت کی پولیٹکس کوئی نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی وہاں پر ایک فوکسڈ ہیں کہ کس نے فیصلے کرنے اور کس نے آگے جماعت کو لیڈ کرنا، مگر مسلم لیگ نون میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون مسلسل اسی وجہ سے ناکام ہو رہی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کے فیصلے کوئی کرتا ہے، عمل درآمد کرنے کے لیے کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور عمل درآمد کرنے والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اور سب سے زیادہ ایک آسان طریقہ ڈھونڈ لیا گیا مسلم لیگ نون کے اندر، وہ یہ کہ سارا کچھ مہنگائی سے پا دو، حکومت کی کارکردگی، یہ عمران خان صاحب جو بھی کر کے گئے ہیں اس کا ہم نے بوجھ اٹھایا تو ہماری سیاست ختم ہو گئی۔ تو اس سیاست کا اثر پیپلز پارٹی پر بھی تو پڑے نا، نہیں پڑ رہا۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ بالکل پڑھ رہا ہے، لیکن وہ محنت کر رہے ہیں، میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل چیز جو لندن میں چل رہی ہے، میں اس پر آتا ہوں۔ نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، مریم نواز صاحبہ لندن میں ہیں، نواز شریف صاحب سے اسحاق ڈار صاحب بھی لندن میں ملاقات کر کے آئے ہیں۔ کچھ مزید قائدین کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی لندن پہنچے۔ جب تک نواز شریف خود پاکستان نہیں آتے، کوئی انٹرم، کوئی عبوری بندوبست کیا جائے، اور وہ عبوری بندوبست ہوگا کہ کوئی ایک جو ہوتا نا پاور کسی ایک جگہ پہ ہو۔ نواز شریف صاحب کے پاس پاور تو ہے، مگر نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کی جو وقت کا فرق ہے، نواز شریف صاحب یہاں پراپر لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے پاس بھی اختیار ہے لیکن شہباز شریف صاحب کے پاس وقت نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب حکومت چلا رہے ہیں، ان کا پورا فوکس حکومت پر ہے کہ کسی طرح اپنا پرفارم کر جائیں تاکہ کوئی عام انتخابات میں بہتر پوزیشن ہو۔ تو شہباز شریف کا فوکس اس طرف ہے۔ تو جماعت جو ہے وہ یتیم ہو گئی ہے، وارثوں کے ہوتے ہوئے لاوارث ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی یہ سوال کا جواب مسلم لیگ نون میں سے کسی کے پاس نہیں ہے کہ جی جو ضمنی انتخابات 17 جولائی والے ہوئے یا پھر 16 اکتوبر والے، ان ضمنی انتخابات میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انتخابات کیوں نہیں لڑے گئے؟ 17 جولائی میں جو کمی رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے لوکل جو کینڈیڈیٹس تھے، اپنے جو کینڈیڈیٹ جن کی جگہ پر پی ٹی آئی کے سے آنے والوں کو ٹکٹ دیا گیا، ان کو منانے کی کس نے کوشش کی؟ سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے کہ کسی نے نہیں۔ کتنی مرکزی قیادت جو ہے ان کے ڈیروں پر جا کر انہوں نے کہا کہ جی یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، انہوں نے مشکل میں ساتھ دیا ہے، لہٰذا اس بار ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، آگے پھر دیکھی جائے گی۔ کسی نے نہیں۔ تو ایک پراپر ایک ارینجمنٹ تھا کہ جی یہ ان کینڈیڈیٹس کو جانے دے، ایسے ہی جانے دے۔ تو اس کے چکر میں حکومت چلی گئی۔ تو حکومت چلی گئی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جو رپورٹیں بھیجی گئیں، وہ رپورٹ نواز شریف صاحب نے اس میں یہ والا نقطہ تو ٹھیک تھا کہ ہمارے ورکرز نے وہ لوٹوں کو قبول نہیں کیا، یہ والا نقطہ کسی حد تک ٹھیک تھا، لیکن باقی یہ کہ جی کس نے ان کو اپنے ورکرز کے پاس کون گیا تھا؟ جلسہ کرنا ورکرز کے پاس جانا نہیں ہوتا۔ جو ناراض گروپ ہوتے ہیں 2-4 ہزار ووٹوں سے جو ہارے ہیں، تو ان کو منانا کس نے تھا؟
تو نواز شریف صاحب کو جو چیزیں دی گئی تھیں، رپورٹ یہاں سے دی گئی تھی، نواز شریف صاحب 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں اور ایک ملک کی بہت بڑی جماعت کے سربراہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل الیکشن میں 2023 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون ملک کی سب سے بڑی جماعت ابھر کر آ جائے. یہ تو چلتا رہتا ہے نا. ایک وقت تھا پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، ایک وقت تھا کہ مسلم لیگ نون سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی. آج پی ٹی آئی کو یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں. نمبر تو ٹھیک، نمبر وائز تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں. اور ویسے بھی ان کے ملک کے 75% حصے میں ان کی حکومت ہے. پنجاب میں ان کی حکومت، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت، گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے. اور قومی اسمبلی میں 123 ارکان ان کے تھے، جن میں سے 6 عمران خان صاحب نے کھو دیے. اب قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے کپتان تو وہ 6 ارکان جو ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ نہیں ہوں گے. اب دوبارہ انتخابات ہوں گے، وہ بھی ایک بڑا نیا تماشا آنا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو 17 جولائی کے حوالے سے. اب آتے ہیں 16 اکتوبر کو. تو 16 اکتوبر کو یہ کہا گیا میاں نواز شریف صاحب کو کہ جی مہنگائی نے مار دیا، سکی سیاں تو خوب ہی کمات ہے، مہنگائی ڈائن کھائے جاتا ہے. تو یہ کہا کہ ہر گھر میں یہ گانا چل رہا ہے، تو لہٰذا ہر گھر کا یہ گانا ہمیں اس گانے نے ہرا دیا. میری اطلاعات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، یہ ایشو بھی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جماعت کی مالکی کرنے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ. مطلب ہر بندہ اختیار مانگ رہا ہے. یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ نے تو متحرک ہونے کے لیے شرط عائد کی ہے کہ اختیار ہوگا میرا تو پھر میں متحرک ہوں گی. اور لندن جو گئی ہیں، مطلب یہ ہو سکتا تھا. یہ جو سوال ہو رہا ہے، میں نے پہلے دن سوال اٹھایا تھا. یہ 17 جولائی کو بھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان نہیں جیتے، مسلم لیگ نون ہاری ہے. کیونکہ مسلم لیگ نون کے جو لوکل گروپس تھے ان کو منانے کے لیے کوئی گیا ہی نہیں تھا. اب بھی 16 اکتوبر کو بھی جب انتخابات ہو گئے تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ کیونکہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ گئی نہیں تھی، جلسے کسی نے کیے ہی نہیں ہیں. اب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ لندن سے واپس آنے کے بعد گھر میں بیٹھ گئے ہیں. ویسے بھی حمزہ شہباز جیل میں تھے، جیل سے باہر آئے تو کوئی سیاست نہیں کر رہے تھے، پھر وزیر اعلیٰ بن گئے، وزیر اعلیٰ بن کر بھی کوئی اختیار استعمال نہیں کر رہے تھے، کوئی فیصلے نہیں کر رہے تھے. پھر واپس وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے، لندن چلے گئے. لندن گئے تو سنا ہے کہ جس چاچا نے، جس تایا نے تربیت کی تھی، انہوں نے پھر ظاہر استاد تو پھر استاد ہوتا ہے، پھر انہوں نے کلاس بھی لی. کلاس لینا لفظ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کیونکہ استاد کلاس لیتے ہیں. تو انہوں نے کلاس بھی لی کہ یار یہ کیا سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا. کوئی فیصلہ سازی ہوتی ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں بھی حمزہ کا اتنا قصور نہیں تھا، اس میں بھی مسائل ہی اتنے تھے. مسلم لیگ نون کے کوئی لیڈر کچھ کہتا تھا، کوئی لیڈر کچھ، کوئی کچھ. آپ دیکھیں کہ میں مارچ 2021 سے کہتا آ رہا ہوں، یہ گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم میں ایشو نہیں تھا. تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، تحریک عدم اعتماد پہ جانا ہے نہیں جانا، لانگ مارچ پہ جانا، استعفے دینے نہیں استعفے دینے. ایشو یہ تھا کہ اگر عمران خان کو ہم گرائیں گے تو وزیر اعظم کون بنے گا. یہ میرا اس وقت کے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں. آج بھی ایشو یہ ہے کہ اگر ہم پنجاب کی حکومت کو گراتے ہیں تو وزیر اعلیٰ کون بنے گا. اس وقت وزیر اعظم کا ایشو تھا، اب وزیر اعلیٰ کا ایشو ہے. اور اس وقت ایک لیڈر، اب میں نام نہیں لیتا، اس وقت ایک لیڈر مریم نواز کے اور شہباز شریف کے درمیان ایک لڑائی کروا رہے تھے. وہ خود وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ تھے. اس وقت میں نے نام لیا تھا، اب میں نہیں لیتا اتنا بار بار نام لینا، وہ سوچیں گے میں پرسنل ہو گیا ہوں. اب وہ کافی بار کھل کر بھی سامنے آ گئے ہوئے. تو اب یہ جو نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ہم نے اپنی مرضی سے لی ہے. کیونکہ یہ جو نواز شریف صاحب تحریک عدم اعتماد پر آمادہ ہوئے تھے اپنا فروری میں، یعنی آمادہ تو ہو گئے تھے جنوری میں، دسمبر میں. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ دسمبر جنوری میں ہم نے معاملات ہمارے طے ہو گئے تھے، باقی تو پھر نمبر پورا کرنا تھا نا. جب نواز شریف صاحب نے اوکے کیا کہ تحریک عدم اعتماد پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر باقی نمبر پورا تو بعد میں کرنا تھا نا. کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف اگر اپوزیشن کی بڑی جماعت جو ہے وہ آمادہ ہی نہ ہو، جس کے پاس 86 نمبر تھا، ارکان تھے، وہ آمادہ نہ ہو تو ہم تحریک عدم اعتماد، باقی تحریک عدم اعتماد پر چل کر کیا کرتے. تو نواز شریف صاحب آمادہ ہوئے تھے تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھا تھا. اور آمادگی کی خبر میں نے آپ کو دی تھی اس وقت فروری میں کہ نواز شریف کیوں آمادہ ہوئے ہیں. جس دن بلاول بھٹو، آصف زرداری شہباز شریف صاحب کے گھر چل کر گئے تھے، اس کے بعد جب میں نے پتہ کیا کہ یار یہ اچانک یہ کیا ہوا ہے، پریس کانفرنس ہو گئی، تحریک عدم اعتماد لا رہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون تو کہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن تو ردی کی ٹوکری میں. شاید نواز شریف صاحب، شاید خاقان عباسی، مریم نواز صاحبہ، سب یہ کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد فوج کے تعاون کے بغیر، فوج کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ہم فوج کو جو ہے وہ سیاست سے دور کرنا چاہتے ہیں.
تو ہم ان کی مدد سے تحریک عدم اعتماد کیسے کام لے کر آئیں گے؟ لہٰذا یہ فوج کا منصوبہ ہے. وہ انہوں نے اس وقت اس طرح کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے. تو پھر میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ یار معاملہ ہے کیا، کیسے آمادہ ہو گئے. تو پتہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب کو تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر ہم نے مہلت دے دی مزید تو وہ اپنا آرمی چیف لا کر کوئی سسٹم ہی بدل دیں گے اور ہمیں سب کو فارغ کر دیں گے، جو بعد میں خرم دستگیر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بھی کہا. تو اب ایک تو یہ کہ کیونکہ کھل کے ایک ہوتا ہے نا کہ کھل کے بندہ آ کر کہتا ہے کہ جی ہم نے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے اور جو بھی ہو جائے اس کا ہم اٹھائیں گے، بوجھ اٹھائیں گے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ دو بیانیے پر چلتی رہی. دو بیانیوں پر چلنے کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. کہتے ہیں دو کشتیوں کا سوار ہمیشہ ڈوبتا ہے. کبھی بھی دو گھروں کا مہمان ہمیشہ یا رجتا ہے یا بھوکا رہتا ہے. تو دو کشتیوں کا سوار جو ڈوبتا ہے. انہوں نے دو کشتیوں کی سواری کر لی. حکومت بھی کر رہے ہیں اور حکومت کی برائیاں بھی کر رہے ہیں. جب اتحاد میں آئے تھے تو نواز شریف صاحب نے جو کمٹمنٹ لی تھی اتحادیوں سے، پیپلز پارٹی سے، جے یو آئی سے، عوامی نیشنل پارٹی سے، بی اے پی سے، سب سے یہ کمٹمنٹ لی تھی کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں. عمران خان صاحب کا وہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا کہ گند کا ٹوکرا وہ ہم نہیں اٹھانے کو تیار، ہم یہ اٹھا رہے ہیں. وہ گندگی کا ٹوکرا ہم اٹھا رہے تو یہ نہ ہو کہ آپ سارے بیچ میں نکل جائیں اور سارا کا سارا ٹوکرا ہمارے سر پہ آ جائے، سارا ملبہ ہمارے سر پہ گرے. عمران خان کی کارکردگی کو ٹھیک، یعنی وہ جو عمران خان کے جو تباہی مواشی پھیلا گئے ہیں اس کے لیے ہم نے جو مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ مشکل فیصلے جو ہے وہ ہم کریں گے. مہنگائی ہوگی تو مہنگائی ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ سارے اتحادی کھڑے ہو کر ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں گے دیکھیں جی مسلم لیگ نون کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے. سب اتحادیوں نے کہا کہ جی جو فیصلہ ہوگا سب ذمہ داری لیں گے، سینہ ٹھوک کے ذمہ داری لیں گے. نفع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے سیاست کا. سیاست سب نے یہ کہا تھا کہ جی اس وقت سیاست کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ پوائنٹ اسکورنگ کریں گے کہ جی مسلم لیگ نون نے کیا یا فلاں نے کیا، یہ نہیں کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں تو سب سے زیادہ مخالفت مسلم لیگ نون کے اندر سے آنا شروع ہو گئی. مریم نواز نے مسلسل مخالفت کرنا شروع کر دی. دو کشتیوں کی سواری حکومت بھی کر رہے ہیں اور حکومت کے فیصلوں کے خلاف بیان بھی جاری کر رہے ہیں. اب وہ بیسیکلی تو یہ تھا کہ ہم بیلنس کریں. بیلنس ایسے نہیں ہوتا سیاست میں، بہت نقصان ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو اس کا نقصان خمیازہ ان کو اس طرح ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ عوام سے دور ہو گئے. آج ابھی میں جب ولاگ کر رہا ہوں اس وقت بلاول بھٹو ادھر ملیر میں حکیم بلوچ کے ڈیرے پر وہاں پر گئے ہوئے تھے، خطاب کر رہے تھے اور پورا وہ ملیر میں ان کا استقبال ہوا اور شاندار استقبال ہوا. میں نے اس دن بھی کہا تھا جب 16 اکتوبر کو کہ جی ہمیں مہنگائی نے مارا ہے. تو مہنگائی تو ملتان والوں کو نہیں مارتی کیا؟ وہاں حکومتی کینڈیڈیٹ ہے، وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے، مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے نا پیپلز پارٹی کے لیے موسیٰ گیلانی، وہ کیسے جیت گئے؟ اگر مہنگائی ہی مسئلہ ہے تو سوال ہے کہ پھر کراچی کے لوگ تو زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں مہنگائی کے معاملے پر. بھائی میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہ وہاں پہ تو بندہ مشین کی طرح کماتا ہے تو شہر گزارا کر سکتا ہے. تو وہ اور مسائل اور ہیں. وہاں پر پانی تک خرید کر پینا پڑتا ہے. لاہور میں کم از کم پانی ٹینکر کا تو نہیں آتا. تو کراچی کے لوگوں کو مہنگائی لاہور کے لوگوں کی نسبت، فیصل آباد کے لوگوں کی نسبت، ننکانہ صاحب کے لوگوں کی نسبت زیادہ پریشان کرتی ہے. تو کراچی میں اگر مہنگائی کے باوجود وفاقی حکومت کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو پھر فیصل آباد میں کیوں نہیں جیت سکتا تھا؟ پھر ننکانہ میں کیوں نہیں جیت سکتا تھا؟ تو جب یہ سوال ہوا تو رانا صاحب نے کہا کہ جی وہ ہمارے پاس ہماری مرکزی قیادت اویلیبل نہیں تھی. یہ وجہ ہے اصل. وہ جو نواز شریف صاحب کو رپورٹ دی گئی نا مہنگائی، تو نواز شریف نے کہا نہیں مہنگائی نہیں، مہنگائی اپنی جگہ، میں باہر بیٹھا ہوا ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. ایسا نہیں ہے، میں باہر بیٹھا ہوں سرکاری طور پر، کاغذوں میں قانونی طور پر میں نااہل ضرور ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں الیکشن ہم ہارے ہیں. نہیں، ہمیں ہرایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، ہم الیکشن ہارے ہیں خود. یہ نواز شریف صاحب کا لندن میں جو مسلسل ڈیلیبریشن چل رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں 2023 میں اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں کہ 2023 میں پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا نا. تو اب نواز شریف صاحب دو چیزیں کرنے جا رہے ہیں، خبر دے رہا ہوں میں. ایک یہ کہ ایک انٹرم سیٹ اپ بنائیں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جنوری فروری کے بعد ہی آنا ہے. جنوری کا کوئی 20 تاریخ کے بعد ہی کوئی ان کا سلسلہ بنے گا. ان کے بھی اپیلے شپلوں کا سلسلہ ہونا ہے، ابھی وہ نہیں ہوئی. تو وہ تو نواز شریف صاحب آئیں گے بعد میں. اس دوران نواز شریف صاحب ایک انٹرم سیٹ اپ بنا رہے ہیں، حکومت کو
اور پارٹی کے عہدوں کو الگ کر رہے ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا مطالبہ تھا، اور مریم صاحبہ کے اس مطالبے کو کوئی بہت زیادہ مطلب نیگیٹو بھی نہیں میں لینا چاہ رہا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جاتی ہوں عوام میں، پبلک فیس میں ہوں، میں لوگوں کے پاس جاتی ہوں، تو کینڈیڈیٹ پھر ڈیسائیڈ کرتے وقت میری بھی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ بھئی کون کس آفس میں ہوگا، عہدے پر ہوگا، بھئی ٹیم تو میں بناؤں نا۔ اگر میں نے جا کر پارٹی کے لیے کام کرنا ہے تو پھر میں ٹیم بناؤں۔ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں، وہ جو میری اطلاعات ہیں کہ ابھی کیونکہ دوبارہ خبریں چلی کہ جی اپنا پرویز الہی کو گھر بھیجنے کے لیے منصوبہ بن گیا ہوا ہے، نمبر گیم پورا ہے، تو حمزہ شہباز نے پھر کہا ہوگا کہ جی میں دوبارہ، انہوں نے کہا نہیں اب آپ دوبارہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں وزیر اعظم کے۔ پچھلے دنوں بلکہ یہ تک خبر آئی کہ نواز شریف صاحب نے، ہمارے دوست ہیں نور اللہ صاحب، ولاگ کرتے ہیں وائبز نور اللہ، ان کی خبر تھی کہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ کینڈیڈیٹ آپ اپنا دیں، یا کسی کا بھی آپ فیصلہ کریں گے، اس بار کینڈیڈیٹ کا میں نہیں کروں گا، بے شک پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ہو، نون لیگ میں سے بھی جو اٹھانا ہے آپ نے اٹھانا ہے، پنجاب آپ چلا دیں، اس بار ہم سے نہیں چلتا کیونکہ میں باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہاں تک پھر حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو جس سارے معاملات ہیں ان پر قابو پانے کے لیے نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر باقاعدہ ڈیلیبریشن شروع کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے، تنظیمی حوالے سے، عہدوں کے حوالے سے بڑی خبر ملے گی، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ وہ انٹرم ایک سیٹ اپ ہوگا نواز شریف صاحب کے آنے تک۔ اور میں پہلے کافی بار پہلے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ممکن ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جو اس میں قائم مقام صدر کے طور پر آ جائیں، صدر کے طور پر آ جائیں، حکومتی عہدوں پر جو ہوں گے وہ پارٹی کے عہدوں پر نہیں ہوں گے، اور ٹیم ایک مریم نواز صاحبہ کو بنانے دی جائے گی، اور یہ معاملات کے بعد پنجاب پہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ پرویز الہی صاحب کو جو 2-4 دن مل گئے ہیں وہ اسی وجہ سے ملے کہ مسلم لیگ نون پہلے اپنے اندر کے اختلافات، وہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ ختم کر کے پھر ایک بار پنجاب میں تبدیلی کی طرف جائیں گے، اور تبدیلی کی صورت میں پھر مسلم لیگ نون کو ملتی ہے پنجاب کی پگ، یا اتحادیوں میں سے کسی اور کو دے دیتے، ایک ہی اتحادی ہے پیپلز پارٹی۔ لیکن یہ فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے یہ فیصلہ کریں گے، پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے، پہلے دیکھیں گے کہ بھائی لیڈ کون کرے گا نواز شریف صاحب کے آنے تک۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے۔ اگر نواز شریف صاحب نے ان معاملات پر کنٹرول کر لیا، قابو پا لیا، ظاہر ہے جس کا امکان ہے کہ قابو پا لیں گے، اگر نہیں پا سکے تو پھر 2023 کا انتخاب بہت مشکل ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔